ظالم کے مرنے پر ملول ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا بن جائے، ہرگز فائدہ نہ ہو پائے گا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توحید رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء سے اس کے حکموں پر عمل کرے۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہو گیا، اس کا ایمان بھی ضعیف ہو گیا۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند ہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفرت اور شریعت سے دور رہتے ہوں۔ بھوک سے پہلے کھانا کھا لینا مکروہ عمل ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو نہ بلائیں۔ انسان کی دولت طمع اور حرص علم و دانش بھی ضائع کر دیتی ہے۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، مقررہ وقت پر پہنچو۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ علم کا مطالعہ کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ جب تک بندہ اپنے نفس سے بر نہ آئے، دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار، اسی لیے نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ، اللہ کو یہ امر سخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا موجب ہے۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ اہل و عیال کے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ۔